امریکی فوج کا صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے خلاف فضائی کارروائی کا آغاز۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایران کے خلاف مزید حملے شروع کر دیے ہیں۔ آبِ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ آبِ ہرمز میں خطرہ بننے والے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران نے بحری جہازوں پر بلا جواز حملے کیے۔ ایران کی حالیہ جارحیت پر جواب دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز امریکی فوج نے ایران میں 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ جب تک ایران بحری جہازوں پر حملے نہیں بند کرتا، امریکی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایران اپنی ذمہ داریاں پوری کرے یا پھر وہی ہوگا جو گزشتہ رات پیش آیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران نے ہرمز کو بند کرنے کی کوشش کی تو امریکی فوجی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ آبِ ہرمز کھلی رہے گی۔ صدر ٹرمپ کے پاس ایران کے حوالے سے کئی آپشنز موجود ہیں۔ سرحد پار سے پھیلائی جانے والی دہشت گردی کو پوری طاقت سے کچلا جائے گا۔ مسلح افواج قوم کی بھرپور حمایت سے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں اور ان کے سہولت کاروں کا مکمل صفایا کریں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیع کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں افسران سے خطاب۔ کہا، دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز کی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں سے مکمل باخبر ہیں۔ دشمن کی سرپرستی میں کام کرنے والی پراکسیز کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت، بلند حوصلے، آپریشنل تیاریوں پر یقین اور اعتماد ہے۔ بلوچستان میں فورسز کی کارروائی جاری، 54 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 42 شہادتیں ہوئیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا، 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 واقعات ہوئے۔ منگی ڈیم کے علاقے میں دہشت گردوں سے مقابلے میں 9 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ فتنہ خوارج 18 پولیس جوانوں کو یکمال بنا کر لے گئے۔ زیارت میں دہشت گردوں کا گھیرا تنگ کیا تو انہوں نے پولیس جوان شہید کر دیے۔ مقابلے میں 15 خوارج کو جہنم واصل، تیسرا واقعہ آج پیش آیا۔ آپریشن کانوائے پر حملہ کیا گیا جس میں 1 جے سی او سمیت 11 جوان شہید ہوئے۔ کالعدم بی ایل اے کے 14 خوارج ہلاک کر دیے۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ بھارت کے ساتھ وہ قوتیں بھی شامل ہیں جنہیں پاکستان کی خوشحالی اور ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، دہشت گرد حملوں میں اکثریت افغان شہریوں کی ہوتی ہے۔ افغان طالبان رجیم ان دہشت گردوں کو سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ تمام غیر قانونی مقیم افغانوں کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے۔ کوئی مائی کا لال ریاست پاکستان کو ڈرا دھمکا نہیں سکتا۔ وزیراعظم شہباز شریف آج 1 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ رہے ہیں۔ امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں بلوچستان کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ متعلقہ حکام وزیراعظم کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ کراچی کے ساحل کے قریب لاپتہ کارگو طیارے کا ملبہ سمندر سے مل گیا۔ پاک بحریہ اور پی ایم ایس اے کا طیارے میں سوار عملے کے 5 ارکان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ بحریہ کا ہوائی جہاز بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں شریک۔ K2 بوئنگ 737 طیارے میں پائلٹ محمد رضوان، فرسٹ آفیسر فیصل محمود، انجینئر عارف صدیقی اور دیگر 2 افراد سوار تھے۔ طیارے کے کیپٹن رضوان کے اہل خانہ شدت غم سے نڈھال۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے انجینئر عارف کے گھر والوں کو معاوضے کا انتظار۔ شارجہ سے کراچی آنے والے K2 ایئر ویز کا کارگو طیارہ گزشتہ رات لاپتہ ہوا تھا۔ لاپتہ طیارے کی تحقیقات کے لیے بیورو آف سیفٹی انویسٹیگیشن کی 11 رکنی ٹیم اسلام آباد سے کراچی پہنچ گئی۔ ٹرمپ کا ایران سے جنگ بندی ایم او یو ختم کرنے کا اعلان، ناکہ بندی دوبارہ شروع کرنے کا اشارہ۔ یوکرینی صدر سے ملاقات کے دوران کہا، ایران سے ڈیل وقت کا ضیاع ہے۔ گزشتہ رات 28 ایرانی کشتیوں کو تباہ کیا گیا۔ آج رات بھی ممکنہ طور پر ایران پر حملے کر سکتے ہیں۔ کہا، ہم نے ایران کی درخواست پر جنازے کے لیے وقت دیا، ہم نے مہلت دی اور ایران نے 2 بحری جہازوں پر حملہ کر دیا۔ یہ پاگل پن ہے۔
آبنہ ہرمز میں 3 تجارتی جہازوں پر ایرانی حملے کے بعد امریکہ کا ایران پر حملہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے امریکی فوج نے ایران میں 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام سمیت کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز، ساحلی ریڈار تنصیبات اور پاسداران انقلاب کی 60 سے زائد چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی جوابی کارروائی، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحرین اور کویت میں امریکی اہداف پر 85 حملے کیے۔ بحرین میں 5ویں امریکی بحری بیڑے اور کویت میں علی السالم ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا بھی دعویٰ۔ میری جان خطرے میں ہے، ایران کی ہٹ لسٹ میں میرا نام سر فہرست ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو میں خدشات کا اظہار، کہا امریکہ میں صدارت کا پیشہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، میں نے وہ کام کیے جو کوئی صدر نہیں کر سکا، اس لیے ہٹ لسٹ پر ہوں، مگر ایسے خطرات مجھے اپنے اقدامات سے نہیں روک سکتے، میں صدر نہ ہوتا تو اسرائیل کا وجود اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ اور ایران کے شہید سپریم لیڈر کی عراق کے شہر نجف میں نماز جنازہ ادا، جلوس جنازہ میں لاکھوں لوگوں کی شرکت۔ شہید سپریم لیڈر کے جسد خاکی کو اب کربلا لے جایا جائے گا، جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے احاطے میں نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین آج مشہد میں ہوگی۔ ARY نیوز کی ٹیم ناظرین کو ہر لمحہ باخبر رکھنے کے لیے ایران میں موجود۔ ایرانی وزیر خارجہ کا امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی کا الزام۔ عباس عراقچی نے بیان میں کہا ایران کے تیل کی فروخت پر پابندیوں کی بحالی، امریکی حملے اور حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی کارروائیوں نے جنگ کے خاتمے سے متعلق MOU کے اہم اور بنیادی حصوں کو غیر مؤثر کر دیا۔ ایران اپنی سالمیت، قومی خود مختاری اور قومی سلامتی کے دفاع سے گریز نہیں کرے گا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برنٹ خام تیل 6.39% مہنگا، $80 سے زائد فی بیرل ہو گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس کی قیمت میں 6.5% اضافہ، فی بیرل قیمت $75 ہو گئی۔ امریکہ نے ایران پر تیل فروخت کرنے پر پابندی دوبارہ عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق فیصلہ آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے بعد کیا۔ عالمی رہنماؤں کا امریکہ اور ایران کو مذاکرات جاری رکھنے کا مشورہ۔ فرانسیسی صدر نے مذاکرات جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا ایرانی حملوں نے مفاہمت کی یادداشت کی خلاف ورزی کی ہے، ایران کی جانب سے حملوں کا فیصلہ غلط تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ایران کے مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کرنا چاہیے، چین کا امریکہ اور ایران سے طاقت کے استعمال سے گریز کرنے کا مشورہ۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے دونوں ملک دوبارہ جنگ کی جانب جانے سے گریز کریں، تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، تنازعات کا حل طاقت سے نہیں مذاکرات ہیں۔ قطر کا امریکہ اور ایران سے کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ۔ میں صدر نہ ہوتا تو اسرائیل کا وجود اب تک ختم ہو چکا ہوتا، شام، حزب اللہ اور لبنان کے معاملے پر ہماری مدد کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی شامی صدر سے ملاقات میں گفتگو، کہا شام پر عائد پابندیاں ہٹا دی ہیں، دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے بھی نام نکال سکتے ہیں۔ شامی صدر نے شاندار کام کیا ہے، شام اب انتہائی مستحکم ملک بن چکا ہے۔ صدر احمد الشرا نے کہا شامی عوام امریکی صدر کے شکر گزار ہیں۔ چیلی مارکیٹ میں اغوا اور مبینہ زیادتی کے بعد قتل معصوم ولی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، علاقے کی فضا سوگوار۔ پولیس نے بتایا گرفتار ملزم بچے کا پڑوسی ہے، بچے کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ ملزم نے ویڈیو بیان میں کہا بچے کو ساتھ والی چھت پر رکھا تھا، 2 اور ساتھی بھی واردات میں ملوث ہیں۔ پولیس نے واقعے کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی۔ مراد علی شاہ نے کہا تفتیش اور پروسیکیوشن کو مضبوط بنایا جائے تاکہ ملزم کو سزا مل سکے۔ ایڈیشنل IG آزاد خان نے کہا تفتیش کی خود نگرانی کروں گا، مقتول بچے کے ورثاء کو ہر صورت انصاف فراہم کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ سندھ نے DIG ساؤتھ سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ سندھ حکومت کی ولیکا اسپتال میں HIV کیسز کی انکوائری رپورٹ مکمل، اسپتال میں ڈسپوزیبل طبی سامان کی شدید قلت کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق اسپتال میں سرنجیں، IV کینولا اور دیگر ضروری سامان غائب تھا۔
انکوائری رپورٹ میں خریداری، سپلائی اور ادائیگیوں کا آڈٹ کرنے کی سفارش۔ وفاقی حکومت کا کراچی کے ولیکا اسپتال اور پٹھان کالونی میں HIV اسکریننگ کرانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام اسکریننگ کرے گا۔ وفاقی حکومت 50,000 HIV ٹیسٹنگ کٹ سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کو فراہم کرے گا۔ ولیکا اسپتال آنے والے مشتبہ افراد کے بھی HIV ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ کراچی کے ہر ادارے کو تباہ کرنا پیپلز پارٹی کی اولین ترجیح بن گئی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منن ظفر کہتے ہیں حکومت سندھ کے تحت چلنے والے ولیکا اسپتال میں 100 سے زائد بچوں میں HIV کیسز رپورٹ ہوئے۔ یہ انتظامی غفلت اور نااہلی کی بدترین مثال ہے۔ عباسی شہید اسپتال مسائل کا گڑھ بن گیا ہے۔ حکومت سندھ ڈاکٹرز کو تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس۔ لاڑکانہ تا کمبر پیپلز بس سروس کا نیا روٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ شرجیل میمن نے کہا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت خصوصی روٹس متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ سرمایہ کار کمپنیوں کو آپریشن کے لیے فراہم کیے جائیں گے۔ کراچی میں جلد ماحول دوست EV ٹیکسی سروس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سمندری طوفان سے تباہی، حادثات میں 20 افراد ہلاک، 270 لاپتہ۔ صوبہ ہوبے میں 260 کلومیٹر فی گھنٹہ سے چلنے والی ہوائیں عمارت کی 12ویں منزل پر کھڑے شخص کو اڑا لے گئی۔ جنوبی علاقے ناننگ میں شدید بارشوں کے باعث ڈیم کی دیوار ٹوٹنے سے نواحی علاقے زیراب۔ گوانگشی میں 130,000 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ صدر آصف علی زرداری کا چین میں شدید بارشوں اور تباہ کن سیلاب پر گہرے دکھ کا اظہار۔ ایکس پر پیغام میں متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی، کہا پاکستان اور چین کی آہنی دوستی ہر آزمائش میں مضبوط اور غیر متزلزل رہے گی۔